یہ لاہور کے ایک پرانا علاقہ تھا جس کی انتہائی تنگ گلی میں موجود ایک گھر کے سامنے میں کھڑا تھا۔ اس گلی میں عزیز و اقارب اور محلے داروں کا ایک جمع غفیر موجود تھا جو جنازے کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ میرے ایک عزیز کی فوتگی پر میرا یہاں آنا ہوا تھا۔ میں گھر کے دروازے کے بالکل قریب موجود تھا، اس لیے گھر کے اندر موجود خواتین کے رونے اور آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان دردناک آوازوں کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی پانی اتر آیا۔ ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے میں ماضی کے ایک واقعے میں کھو گیا۔ یہ کئی برس پرانی بات ہے۔ میرے ایک دوست بزرگ شاکر صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ بہت ادبی انسان تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو میری گود میں میری بیٹی فروا موجود تھی۔ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پیار کرنے کے بعد کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے یہ بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر ششدر رہ گیا اور بڑی حیرانی سے پوچھا، حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے، ہاں بیٹا، جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی اس گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے تو بہت خاموشی ہوتی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میت والا گھر ہے۔ یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہے جو بے انتہا محبت کرتی ہے، بلکہ سرافہ محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ یہ اپنے پیارے کی موت برداشت نہیں کر پاتی، ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، یہ چیخو پکار شروع کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیٹیاں گھر کی رونق کے ساتھ ساتھ جنازے کی بھی رونق ہوتی ہے۔ تو آج اس گھر سے آنے والے رونے کی آوازوں نے مجھے بھی رلا دیا۔ کچھ دیر بعد جب جنازہ دروازے سے باہر لایا جا رہا تھا تو جنازے کے چارپائی کے ساتھ فوت ہونے والی کی بہن لپٹی ہوئی تھی اور وہ جنازے کو باہر نہیں آنے دے رہی تھی اور چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، میرا بھائی جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس سے جانے نہیں دوں گی۔ میں جانتا تھا کہ ان دونوں بہن بھائیوں میں کئی سال سے ناراضگی تھی، وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے، تو اب کیا فائدہ؟ اب وہ کون سا تمہاری معافی سن رہا ہے؟ اب تو وہ نہ کسی کو معاف کر سکتا ہے نہ کسی سے معافی مانگ سکتا ہے۔ کیا کسی کی انا توڑنے کے لیے مرنا ضروری ہے؟ ہاں، شاید ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ ہماری انا اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ صرف کسی کی فوت ہونے پر ہی ٹوٹتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے مرنے سے پہلے اپنی انا کو مار دیں؟ غلطی پر نہ ہونے کے باوجود معافی مانگ کر اپنے پیاروں کو سینے سے لگا لے اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لے۔ موت کا انتظار ہی کیوں، وہ تو آ ہی جائے گی۔ پھر پچھتاوے کی آگ میں جو جلنا ہے تو آؤ میرے ساتھ آج ہی چلے اپنے ان پیاروں کے پاس جو ہم سے ناراض ہے۔ کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا، بس جائیں گے اور انہیں سینے سے لگا لیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی انا ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔